سب سے زیادہ اہم بات جو محترم جناب ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے ارشاد فرمائی، ہر ماہ جو ہے پاکستان میں پیٹرول بجٹ آتا ہے ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی ریسرچ یہ آئی ہے سامنے، یعنی 60-61 روپے جو ہیں وہ حکومت کے خزانے میں جاتے ہیں، وہ حکومت کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکمران چور ہے۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان قاضی جاوید آج آپ کے سامنے موجود ہے اپنے پروگرام تحفظ پاکستان کے ساتھ۔ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ پیٹرول کو جو لگی آگ ہے وہ اس سے پوری عوام جھلس رہی ہے، عوام پریشان ہے، بدحال ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ اہم بات جو محترم جناب ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، فرما رہے ہیں کہ 139 ممالک یعنی 139 ممالک سے پاکستان سستا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی ریسرچ یہ آئی ہے سامنے کہ 139 ممالک یعنی 139 ممالک سے پاکستان سستا ہے، یعنی یہاں پہ بہت کم مہنگائی ہے، معمولی سی مہنگائی ہے۔ لیکن اگر آپ بازاروں میں جائیں، تجارتی مراکز میں جائیں، شاپنگ سینٹر میں جائیں، وہاں صرف ایک ہی رونا ہے کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی پوسٹ بجٹ بھی آتا ہے۔ پاکستان میں پوسٹ بجٹ صرف ایک دفعہ آتا ہے، لیکن تقریباً ہر ماہ جو ہے پاکستان میں پیٹرول بجٹ آتا ہے۔ اس پیٹرول بجٹ کے آتے ہی پاکستان میں ہر چیز کی قیمتیں، سبزی، پھل، فروٹ، صنعت، تجارت کے خام مال اور ادویات اور دیگر جو ضروریات زندگی انسان کی ہے، وہ تمام کی تمام ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پر چلی جاتی ہیں، آسمان پر پہنچا دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس کو جو ہے نا عوام خرید نہ سکیں۔ اور پھر یہ ڈرامائی انداز میں بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ جناب عالی یہ جو ہماری مہنگائی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے پاکستان سے۔ محترم وزیر خزانہ صاحب کی اس سے پہلے بھی ایک عجیب و غریب گفتگو سامنے آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ہم نے معمولی سے ٹیکس جو ہیں وہ عوام پر لگائے ہیں، اس سے غربت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو تجزیہ کار ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں، تجارتی تجزیہ کار ہیں اور تاجر و صنعت کار جو فیڈریشن اور چیمبر میں بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کے جو اینالسٹ کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ کہ طوفان ہے جو آتا ہی چلا جائے گا۔ عمران خان صاحب وہ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، ڈالر کے قدر میں اضافہ ہو اور دیگر دوسری چیزیں جس طرح سے بڑھتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران چور ہے۔ اب میں کسی کو چور تو نہیں کہہ سکتا، نہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے، لیکن وہ چور حکومتیں جو آج سے پہلے موجود تھیں، عمران خان کے مطابق نواز شریف کی حکومتیں، آپ بے نظیر صاحبہ کی حکومتیں یا آصف علی زرداری صاحب کی حکومتیں، وہ بڑی چور حکومتیں تھیں۔ 2014 کی میں آپ کو ذکر بتاؤں کہ 2014 میں 96 ڈالر فی بیرل جو ہے وہ تیل کی قیمتیں تھیں۔ اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی جو فی لیٹر قیمت تھی وہ 82 روپے تھی، لیکن آج جب پاکستان میں 94 بھی ہے، جب عالمی مارکیٹ میں 94 بھی ہے، 92 بھی ہے اور 96 بھی ہے، تو پاکستان میں یعنی 100% اضافہ ہے، یعنی 160 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول آج فروخت کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری عوام، آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 160 روپے کا جو پیٹرول آپ کو دیا جا رہا ہے، اس میں آپ کے لیے جو پیٹرول آپ کو ملتا ہے وہ اس میں سے صرف 100 روپے کا پیٹرول ملتا ہے، یعنی 60-61 روپے جو ہیں وہ حکومت کے خزانے میں جاتے ہیں، وہ حکومت کے حوالے کیے جاتے ہیں، وہ حکومت اس سے عیاشیاں کر رہی ہے، اس سے اپنی شبینہ جو ہے وہ روشن سے روشن کر رہی ہے، اس میں اضافہ کر رہی ہے، اس کو بڑھا رہی ہے۔ اوگرا نے موجودہ حکومت کے آنے کے ساتھ ہی ایک نئی روایت قائم کر دی ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، آج کل بہت ہی آن لائن دور ہے اور آف لائن دور ہے، لیکن عوام کے لیے سارا کا سارا آف لائن دور نظر آتا ہے۔ اوگرا جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں سب سے پہلے تو وہ سمری بھیجتی ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کی یہ خبر چلائی جاتی ہے پاک ٹیلی ویژن سے، پاک پی ٹی وی سے اور دیگر چینل سے کہ جناب عمران خان نے اس سمری کو مسترد کر دیا ہے۔
اور اب پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی، اس وقت نہیں بڑھائی جا رہی، اس میں کچھ کمی کی جائے گی، لیکن رات کو 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد، یعنی چور چھپے چوری جو ہے وہ پیٹرول کی نئی قیمتیں جو ہے وہ عوام کو تھما دی جاتی ہیں۔ سوتی ہوئی عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تم صبح اٹھو گے تو تمہاری 12 روپے فی لیٹر پیٹرول پہ بڑھا دیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے یہ بتایا کہ یہ تمام صورتحال تجارت، صنعت اور پوری معاشی اقتصادی صورتحال پہ اس قدر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے کہ پاکستان میں بھوکی بھوک کا ہر طرف سما نظر آئے گا۔ میں آپ کو دوسری بات یہ بتاؤں کہ جو اس تمام چیزوں سے جو ہے وہ ملک کی صنعتیں جو ہیں وہ بہت ساری اب پیچھے چلتی جا رہی ہیں۔ ان ملکی صنعتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کر کے اپنے سامان کو فروخت کر سکیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو کمپٹیٹر ہیں بنگلہ دیش اور بھارت، ان کی چیزیں جو ہے عالمی مارکیٹ میں سستی ہوتی ہیں، اور ان اپنی سستی مصنوعات کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس کا حکومت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ حکومت خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ فیڈریشن نے بھی پریس ریلیز جاری کی، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بھی جاری کی، ملک بھر کے تاجروں اور صنعت کاروں نے بھی اس پہ معمولی سا غصے کا اظہار کیا، اور اس کے بعد سب خاموش بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن یہ ساری صورتحال کہاں پر منفی اثرات مرتب کر رہی وہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ بہت اچھی طرح سنا ہوگا کہ کراچی سمیت ملک بھر میں جو ہے اسٹریٹ کرائم اور دیگر کرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی اضافہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب نوجوانوں کو نوکریاں فراہم نہیں کی جائیں گی، نوجوان نوکری نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے وہ نوجوانی کی عالم میں وہ کچھ ایسا چاہیں گے کہ وہ اپنی آمدنی کو اضافہ کریں۔ آمدنی اضافہ اگر مثبت انداز سے نہیں ہوگی، اگر ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی اور ان کے دفاتر میں کہیں جگہ نہیں ملے گی، تو وہ پھر سڑکوں پر لوگوں کی چھین جھپٹ کر کے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر آنے والے دن میں، اب گزشتہ چند دنوں میں کی میں بات بتا رہا ہوں کہ 5 سے 7 لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ کرائم کی نظر ہو چکے ہیں۔ اور یہ ساری صورت، اس میں ہمارے صحافی بھی بھائی بھی موجود ہیں اور اس میں دیگر لوگ بھی موجود ہیں، لیکن حکومت بالکل یکسر خاموش، بالکل خاموش۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت جو ہے یہ کہاں پاکستان کو لے کر جانا چاہتی ہے، کہ جگہ پاکستان کو وہ ڈبونا چاہتی ہے؟ کم از کم اتنا پوچھنا تو ہمارا حق ہے نا۔ قاضی جاوید کو اجازت دیجیے، اپنے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔